باب ظلم دون ظلم. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. یہ باب ہے اس بیان میں کہ بعض ظلم بعض سے ادنا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت کریمہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن واولئک هم المہتدون، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے، نازل فرمائی. یہ والی آیت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن واولئک هم المہتدون، یہ والی آیت پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 15 کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک سے مخلوط نہیں کرتے ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ پر چل رہے ہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ترجمۃ الباب کے طور پر اس طرح لایا ہے کہ یہ ترجمہ بھی سابق تراجم کی طرح ایمان میں کمی بیشی کے اس بات کے لیے لایا گیا ہے تاکہ واضح طور پر مرجیہ کی تردید ہو جائے. کمی بیشی کا اس بات اس طرح ہو رہا ہے کہ آیت میں کفر اور شرک کو ظلم کا ایک فرد بتلایا گیا ہے اور حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ظلم کے مراتب ہیں، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی ادنا، کوئی عظیم ہے، کوئی غیر عظیم، اور خود آیت کریمہ میں بھی مراتب ظلم کا اشارہ موجود ہے. غرض آیت اور حدیث سے ظلم کے مراتب ثابت ہوئے تو شرک اور کفر میں بھی جو ظلم ہی کے افراد ہیں تو یہ ضرور مراتب قائم اور ثابت ہوں گے. اور یہ سابق میں پتہ چل چکا کہ کفر یہ ایمان کی ضد ہے، تو لامحالہ ایمان میں بھی یہ درجات اور یہ مراتب تسلیم کرنے پڑیں گے جس طرح ہم نے ظلم میں کیا. اور یہی ان تراجم اور یہی اس طرح کے ترجمۃ الباب کا مقصود تھا جو بداہتاً ثابت ہو گیا. اور اس سے جہاں مرجیہ کا مذہب حرف غلط ہو کر رہ گیا وہیں خوارج اور معتزلہ کی حماقت کا پردہ بھی اچھی طرح چاک ہو گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آیت ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم الی آخرہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین میں بے چینی پیدا ہو گئی، کیونکہ آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ امن اور اہتداء صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ایمان ہر قسم کے مظالم سے محفوظ ہو، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سوا کون ہو سکتا ہے جس سے کسی قسم کا بھی ظلم سرزد نہ ہوا ہو. کبائر نہ صحیح مگر صغائر سے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے کوئی بھی محفوظ نہیں، تو پھر ہم نہ مہتدی ہوئے نہ عذاب سے محفوظ ہوئے. اشکال کا منشا دو باتیں ہو سکتی ہیں. خطابی نے تو یہ فرمایا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین شرک کو ظلم کے نام سے نہ جانتے تھے، بلکہ ان کے نزدیک ظلم کا لفظ شرک سے نیچے درجے کے معاصی پر بولا جاتا تھا. اسی بنیاد پر یہ اشکال پیش آیا کہ ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جس سے کسی قسم کا ظلم نہ ہو. اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ظلم کا لفظ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی کفر و شرک اور معاصی سبھی چیزوں پر بولا جاتا تھا، سبھی چیزوں پر عام تھا. اور چونکہ یہاں نکرہ سیاق کے نفی میں واقع ہو رہا ہے اس لیے قانون کے مطابق اشکال پیش آنا ہی چاہیے تھا کہ کون شخص ہے جس سے کسی قسم کا بھی ظلم نہ ہوا ہو. خطابی کے ارشاد کے مطابق پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کفر اور شرک دونوں کو اسی طرح شامل ہے جس طرح دوسرے معاصی جوارح کو، مگر آیت میں ظلم سے ظلم عظیم مراد ہے، یعنی شرک مراد ہے. کیا تم نے لقمان علیہ الصلاۃ والسلام کا قول ان الشرک لظلم عظیم نہیں سنا؟ اور حافظ ابن حجر کے قول کے مطابق منشاء اشکال ظلم کی تعمیم یعنی ظلم کے عموم کو بیان کرنا تھا، تو مرادی تخصیص سے اس کا ازالہ کیا گیا. پھر تقدیر جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہاں ظلم سے ظلم عظیم مراد ہے کہ وہ شرک ہے. اب چاہے منشاء اشکال خطابی کے خیال کے مطابق ہو یا حافظ ابن حجر کی رائے کے مطابق ہو، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی پریشانی کا حل نکل گیا.
یہاں ایک اور اشکال یہ کیا گیا ہے کہ حدیث شریف میں صحابہ کرام کا پیش آمدہ اعتراض تو قانون کے تحت ہے، کیونکہ ان حضرات نے نکرہ کو سیاق میں دیکھ کر یہی معنی سمجھا، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے لیے بظاہر کوئی قرینہ نظر نہیں آتا۔ عام طور پر شارحین بخاری نے اس اشکال کا جواب یہ دیا ہے کہ لم یلبسوا ایمانہم بظلم میں ظلم کی تنوین تعظیم کے لیے ہے، اور یہاں ظلم سے مراد ظلم عظیم ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جواب کا قرینہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت شیخ الہند نے اس طرح سے نقل کر کے بیان فرمایا ہے کہ دراصل صحابہ اکرام کا اشکال ظلم سے متعلق ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جواب کا تعلق لم یلبسو سے ہے۔ اب لبس کے معنی لغتاً اختلاط کے ہیں، اور معلوم ہے کہ اختلاط وہی ممکن ہے جہاں دونوں چیزوں کا ظرف ایک ہو، جگہ ایک ہو۔ اب لم یلبسو ایمانہم بظلم کے معنی ظاہر اس طرح ہوں گے کہ ظلم سے اعمال جوارح یعنی معاصی مراد نہیں ہو سکتے، کیونکہ معاصی کا محل جوارح ہے اور ایمان کا محل قلب ہے، تو اختلاط اور لبس کہاں؟ ہاں، کفر اور شرک اور ایمان کا محل ایک ہے یعنی قلب۔ بس اگر ایمان سے ظلم کا اختلاط ہو سکتا ہے تو اسی ظلم کا جو ظرف ایمان میں پہنچنے والا ہو، اور وہ بجز کفر اور شرک کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اختلاط اور لبس دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے، غیر غیر ہے۔ اختلاط کے معنی ہے حقیقتاً دو چیزوں کا آپس میں مل جانا، چنانچہ ضدین کا اس طرح گھل مل جانا کہ امتیاز ختم ہو جائے، امتیاز رفع ہو جائے، ناممکن ہے، برخلاف لبس کے کہ اس میں اتصال سوری ہوتا ہے، حقیقی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اگر ہم اس کی لغوی تحقیق کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ لبس یلبس باب ضرب یضرب کے معنی ہے مخلوط کرنا، اور لبیسا جو سمیع کے باب سے آتا ہے اس کے معنی ہے پہننا۔ اب اگر ان کے مصدر کو ہم نکالیں گے تو مصدر بضم اللام لبس ہوگا، اور ضرب سے مصدر بفتح اللام لبس ہوگا۔ تو یہاں پر ایک کا معنی ہوا رلنا ملنا، یعنی کہ بالکل حقیقی طور پر نہ ملنا، اور دوسرے کا معنی ہوا حقیقی طور پر ملنا۔ تو اب یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ یہاں پر اتصال سوری مراد ہے، حقیقی نہیں، یعنی دو چیزیں رل گئیں۔ سو یہ اتحاد ظرف کی صورت میں تو متصور ہے۔ آیت میں لم یلبسو فرمایا، لم یختلطو نہیں فرمایا۔ حضرت الاستاد علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا ہے کہ یہی قرینہ جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، یہی قرینہ علامہ تاج الدین سبکی نے عروس الافراح میں لکھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضرت کو یہ بات پتہ چلی تو حضرت کو اس توافق پر بڑی مسرت ہوئی۔ یہاں پر کچھ علمی اگر نکات غور کر لیا جائے تو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ سکتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہاں بھی میرے نزدیک کفر دون کفر کی طرح ظلم دون ظلم میں دون بمعنی غیر ہے، اور میرے نزدیک ممکن ہے کہ امام بخاری نے یہ ترجمہ قول باری تعالی ظلمات بعضها فوق بعض اور حدیث نبوی الظلم ظلمات یوم القیامہ کے مجموعے سے اخذ کیا ہو کہ دنیا کے تمام ظلم قیامت کے دن ظلمات بن جائیں گے، اور وہ ظلمات اندھیریاں ایک سے بڑھ کر ایک ہوں گی، یعنی ایک سے بڑھ کر ایک تاریک ہوں گی۔ اس لیے امام بخاری نے یہ دکھلایا کہ ظلم بھی الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں، ظلم بھی متغیر انواع کے ہوتے ہیں۔ ایک بحث یہاں یہ لکھی ہے کہ راوی نے کہا صحابہ کے بارے میں کہ اینا لم یظلم، کہ اس کے جواب میں آیت کریمہ ان الشرک لظلم عظیم نازل ہوئی۔ حالانکہ دوسری روایت اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، کیا تم نے لقمان علیہ السلام کا قول ان الشرک لظلم عظیم نہیں سنا؟ جس سے معلوم ہوا کہ یہ آیت پہلے سے اتری ہوئی تھی اور صحابہ اس کو جانتے تھے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں جواب لکھا ہے کہ ممکن ہے آیت مذکورہ اسی قصے میں اتری ہو، اور ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے استشہاد اور بطور دلیل بھی فرما لیا ہو۔ اس طرح دونوں روایتوں میں مطابقت ہو جاتی ہے، لیکن حضرت شاہ صاحب نے فرمایا صحیح جواب یہ ہے کہ آیت مذکورہ اس واقعے سے پہلے ہی نازل ہو گئی تھی، اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کی تلاوت اجنبیت اور استبعاد کو دور کرنے کے لیے، اور صحابہ نے غم اور فکر کو دور کرنے کے لیے، صحابہ سے غم اور فکر کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی تلاوت فرمائی تھی، اور اس کو راوی نے نزول تعبیر
نزول سے تعبیر کر دیا۔ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے خطبے میں صحابہ کرام کے استبعاد کو دفع کرنے اور ان کے خلجان کو دور کرنے اور ان کو تسلی دینے کے لیے وما محمد الا رسول تلاوت فرمائی تھی، چنانچہ ان سب کا تردد ختم ہو گیا تھا، اور کسی کہنے والے نے اس وقت کہا بھی تھا کہ ہم لوگوں نے ایسا محسوس کیا گویا یہ آیت ابھی اور آج ہی نازل ہوئی ہے، غرض یہ راوی کے طرز بیان کا توسع ہے اور کچھ نہیں، ورنہ یہ آیت پہلے ہی نازل ہو چکی تھی۔